جی السلام علیکم، نان فیصل پوڈ کاسٹ 365 کے ساتھ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہیں جن سے ہم میڈیا کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزوں پہ بات کریں گے جو آپ جاننا چاہتے ہیں. راسک اسماعیل صاحب، سر کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ. بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ گڈ ٹو سی یو سر. کافی دنوں سے آپ کو چیز کر رہے تھے، ہمارا ٹاکرا نہیں ہو رہا تھا. فائنلی آج آپ ہمارے سامنے اور آپ سے بہت ساری چیزوں بات کریں. سر یہ پوڈ کاسٹ سے پہلے میں آپ سے ایک بات کرتا پاکستان کے حوالے سے. جی میں نے آپ سے میڈیا پہ پی آر پہ بات کرنی تھی. اچانک مجھے خیال ہے آپ نے بات کی پاکستان کے حوالے سے. آپ کا پاکستان سے میں نے لو دیکھا. اس حالات میں جس میں لوگ پاسپورٹ اٹھا کے نکلنے ہی کر رہے ہیں، ہر بندہ پاکستان سے جانا چاہ رہا ہے، آپ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان فرسٹ اور پاکستان سب کا پیار. یہ صرف پوڈ کاسٹ کے حد تک ہے یا واقعی میں آپ کا پیار ہے سر؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، ورڈز جو ہے نا دے آر چیپ. کوئی بھی کچھ بھی بول سکتا ہے اور سب لوگ آرٹیکولیٹ کر کے کوئی اچھی سی بات بول سکتے ہیں. دا فیکٹ از میرے ایکشن سے آپ کو پتہ لگ جائے گا. میرے 3 بچے کینیڈینس ہیں جو کینیڈا میں رہتے ہیں. میرے پاس فیملی امیگریشن تھی، میری ساری فیملی موو کر گئی. آئی ڈنٹ وانٹ ٹو امپوز کہ میں اپنی ان کے اوپر اپلائی کروں. دے آر ہیپی، دے آر فائن، بٹ آئی ڈڈ ناٹ گو فار دیٹ امیگریشن. میں نہیں، نہ میں گیا نہ میں جاؤں گا. میں نے 25 سال باہر کی کمپنیوں کے لیے کام کیا ہے، پاکستانی پاسپورٹ کے ساتھ کیا ہے، اور یہ مینڈیٹ کر کے کیا ہے کہ میں پاکستان میں رہ کے پوری دنیا سنبھالوں گا. 28 ملکوں کو ہیڈ کر رہا تھا، لیکن میں پاکستان سے ہی بیس میری پاکستان تھی. سر وجہ کیا ہے؟ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں وہ ٹریٹمنٹ ٹھیک نہیں ملتی ہے؟ کیا وجوہات ہیں؟ وجہ یہ کہ گڈ بیڈ اور اگلی، اچھے حالات برے حالات کون سنبھالے گا، کون کرے گا؟ اگر ہم ایگزٹ کر لیں گے، ہم بھاگ جائیں گے، تو پھر پیچھے کیا رہ جائے گا؟ کون؟ ہمارا ملک ہے. وی آر فرسٹ کلاس سٹیزنز ہے. آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں، آپ سیکنڈ کلاس سٹیزن ہیں. آپ یو ایس کا پاسپورٹ لے لیں اور اس میں ہوگا اوریجن پاکستانی. تو جب پاکستانی ہی آپ کی آئیڈینٹی ہے، دین اون اٹ. اون کرنا چاہیے ہمیں. اور مجھے تو سب کچھ پاکستان سے ہی ملا ہے. جو تھوڑا بہت ملا ہے، جو عزت ملی ہے، جو آئیڈینٹی ملی ہے، جو پیار ملا ہے، جو دوست ملے ہیں، سر کھانے جو ملے ہمیں، سر وہ کھانے میں وہاں ملتے ہیں، ترستے ہیں سر وہاں. اچھا سر، وہاں جا کے ہمیں ایک اور نئی چیز آتی، پاکستان جانا ہے، یہاں سے ہمیں باہر جانا ہے. تو کیا انسان بھی سر ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی حال میں بھی خوش نہیں ہیں؟ ہمیں بس دیکھیں، آئی ڈونٹ جج ادر پیپل. ان کے اپنے ریزنز ہوں گے ٹو ایگزٹ دیئر اون کنٹری، ٹو مائگریٹ. بٹ مجھے یہ لگتا ہے، ابھی سمپل سی بات بتاؤں، میں ابھی واپسی پہ، ابھی میں آتا ہوا سوچ رہا تھا، میں واپسی پہ امو خالہ کے گھر رک کے ان سے کہوں گا چائے پلائیں، اور ان کی وہ آٹے کی پوری بناتی ہیں، میدے کی نہیں ہوتی، کہ آٹے کی پوری بنا کے لال آٹے کی. کون میں کر سکتا ہوں یہ باہر؟ 2 ہفتے پہلے اپوائنٹمنٹ لینی پڑے گی کہ میں نیکسٹ ویکینڈ آپ کے گھر آؤں گا. دس از آر ہوم، دس از آر ویلیوز، آر کنٹری. اگین، اگر کچھ خراب ہے، کس نے خراب کیا ہے؟ میں نے. ہم نہیں کیا ہے، ہم نہیں کیا ہے. کون تیسرا آیا خراب کرنے کے لیے؟ اور سر ایسا بھی خراب نہیں ہے کہ کچھ نہیں کر پا رہے ہوں گے. اچھا ایک بہانہ نہیں ہے سر یہ بڑا سیف سا کہ یار یہاں کچھ ہے نہیں تو میں باہر جا رہا ہوں؟ باقی لوگ اچھا جنہوں نے کر لیا وہ سارے یہ سمجھتے ہیں وہ کرائم ماسٹر ہے سارے کے سارے. جو سکسیزفل لوگ ہیں وہ سارے کرپٹ ہیں، سارے کرائم ماسٹر ہیں. تو سر یہ ضروری ہے کہ آپ مطلب آپ نے چارج ہی لگانا ہے، ایسا بھی کر لیں کہ آپ بھی کچھ کر لیتے ہیں، کام کر لیں، نہ کہ یہ سیف ایگزٹ لیں کہ پاسپورٹ دے میں نکل نہیں کروں. اچھا چاہیے ان کو سب کو کہ گرین پاسپورٹ سے جان چھوڑ جائے ان کی. ادان، میں ایک بات بتاؤں، یہ ایک ٹرینڈ بھی چل پڑتا ہے، اور یہ ہمارا ٹرینڈ تو پتہ نہیں کتنے سالوں سے چل رہا ہے، یہی وعدہ کہ یو ٹیک پرائڈ ان کہ آپ کے پاس کوئی اور پاسپورٹ ہے. اینڈ اگین آئی ایم ناٹ ڈسنگ دیٹ، میں اس کو برا نہیں بول رہا ہوں. جس کے جو ریزنس ہیں دے نو. میں اپنا بتا سکتا ہوں، مجھے آپ $1 ملین کے ساتھ کوئی اور پاسپورٹ دے دیں، میں نہیں لوں گا. میں نہیں لوں گا. میرا یہ پاسپورٹ ہے، یہ میرا ملک ہے. اگر پاسپورٹ ایگزامپل لے بھی لیں گے تو آپ جائیں گے نہیں؟ نہیں، میں پاسپورٹ نہیں لوں گا. پاسپورٹ میرا پاسپورٹ پاکستانی ہے. اگر مجھے اپنا پاسپورٹ دینا پڑے گا دوسرا لینے تو میں نہیں لوں گا. میں نہیں لوں گا. میں ایم ویری کلیئر ہیڈڈ اباؤٹ اٹ. آئی ایم اے پاکستانی. اینڈ اسٹوری. اور اگر چلیں ایسا لیتے ہیں، اگر آپ کے پاس آئیڈینٹی نہیں ملتی اور پیسہ ہوتا، بزنس مین ہوتے اور آپ شفٹ کر سکتے ہیں، تب جاتے؟ نہیں. آپ اس آئیڈینٹی سے نہیں روکے ہوئے کہ یار میری آئیڈینٹی لوگ مجھے جانتے ہیں یہاں سے؟ نہیں، ناٹ بیکاز آف دیٹ. میرا ملک، میں کس کی آئیڈینٹی ہوں؟ میرا ملک میری آئیڈینٹی. کیا بات ہے. اٹس دی ادر وے اراؤنڈ. کیا بات. مجھے اگر ایک بھی دن سکون کا ملا ہے زندگی میں تو وہ اس پاکستان میں ہی ملا ہے. میں نہیں چھوڑ کے جا رہا. آئی ایم ویری لوئل دیٹ وے. میں ریلیشن شپس میں بھی ایسا ہی. اچھا آج نا اگر کوئی جینزی دیکھے گا تو سب چاہے گا یہ دونوں پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں. ایک تاثر کیوں آ گیا کہ یار ملک سے پیار نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ لوگوں نے یہ کانسیپٹ بھول گئے ہیں کہ چینج آپ سے شروع ہوتا ہے. اگر جینزی یا کوئی بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ یار یہاں یہ اچھا نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے، تو ہم یہاں سے نکلیں، دیٹس ناٹ دا سولوشن. دا سولوشن از آپ تو شروع کریں. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم کہتے ہیں نا.
سو ہم کچھ کریں ہماری اپنے ببل کے اندر, ہماری یونیورس کے اندر, لیٹس برنگ اے چینج. اچھا ہم نے خود کچھ نہیں کیا ہوتا. میں خود تو ایکسپیکٹیشن ہماری کافی کا مگ باہر پھینک دوں گا سڑک پہ اور میں کہوں گا پاکستان گندا ہے. یہ کیا بات ہے؟ کیا بات ہے. ہم پاکستان کا صحیح بات ہے کہ اگر ہم دل پہ ہاتھ رکھ کے حاضر ناظر جا کے سوچیں تو ہم نے کتنی دفعہ حرکت کی ہوگی کہ گاڑی سامان باہر پھینکا ہو. یہ تو ایک ایگزامپل ہے. ہم سب رشوت نہیں دیتے, ٹریفک پولیس کو رشوت کون دے رہا ہے؟ وہ برے ہیں کہ ہم برے ہیں؟ دونوں برے ہیں نا. آپ اپنا اچھا ہم سگنل بھی توڑتے ہیں. ہم سگنل بھی توڑتے ہیں. 99% یہ ہوتا ہے ہم نے کرائم کیا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں پولیس والا کرپٹ ہے, لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے اس سے پہلے ہم نے کیا کیا تھا. 100%. یہ بہت کم ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ بھی نہ کیا ہو وہ ہمیں گھیر لے آ کے. ہم انورڈز دیکھنا شروع کریں اینڈ دین چینج ول ہیپن. اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کرتے دھرتے کرپٹ ہیں, یہ ہے, کون ان کو امپاور کر رہا ہے؟ ہم ہی کر رہے ہیں. کون امپاور کر رہا ہے؟ وہی کرپٹ جب آپ کو دفتر بلاتا ہے, آپ جا کے بیٹھتے ہیں, بہت پیار سے ملتے ہیں. ہماری ہسٹری میں یہ بھی ہوا ہے کہ جو جرمنی کی جیل کاٹ کے ایک اسمگلر واپس آیا جس کا ایک بہت بڑا ہوٹل تھا یہاں پہ, اس کو گورنر لینے ایئرپورٹ کی ٹارمیک پہ گیا تھا, اس کو VIP بنا رہے ہیں, جیل سے آئے ہیں اسمگلنگ پہ چھوٹ کے. سو ہے تو ڈو آئی اگری ود اٹ؟ نو آئی ڈونٹ. بٹ شوڈ آئی لیو دس کنٹری بیکاز دیٹس ہیپننگ؟ نو, آئی شوڈ ٹرائی ٹو برنگ ان اے چینج ان مائی لٹل ورلڈ جس میں یہ نہ ہو, میں نہ جاؤں. پہلے میں اپنے آپ کو تو ٹھیک کر لوں. اور سر ایک اور بھی کانسیپٹ ہوتا ہے, یہ غصہ جو ہمیں آتا ہے ہمیشہ, یہ کمزور لوگوں پہ کیوں آتا ہے سر؟ کسی پاورفل آدمی غصہ میں کیوں نہیں آتا سامنے آ کے؟ میں کشتی بھی کراؤ تو میں کمزوری دیکھ کے کروں گا نا. سو مجھے مار تھوڑی کھائی. مطلب میں نے ایک ریسرچ دیکھی, ابھی ایک ریسرچ آئی نہیں کہ جب بھی ہمیں غصہ آیا ہے ہمیں اپنے سے کمزور انسان پہ آیا ہے. ہم نے اپنے طاقتور انسان میں غصہ نہیں آتا, وہ ہمارا غصہ رک جاتا ہے. کوئی کرپٹ انسان ہے تو پیچھے ہم گالیاں دے سکتے ہیں, لیکن جیسے سامنے آ گئے ہمارا غصہ ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ غصہ ہمارا ٹھیک اچانک کیوں ہوتا ہے؟ اچانک کیوں ہوتا ہے؟ ہاں مطلب بندے کو دیکھ کے عقل کک ان کرتی ہے, عقل کک ان کرتی ہے. آپ کو پتہ ہے تو مطلب غصہ بھی سمجھدار ہے. بلی کو بلی کرنا ہوتا ہے. اگر ڈومیسٹک وائلنس میں وائی؟ بیکاز مین ان دیر ہے, عورت سے زیادہ اسٹرانگ کوئی نہیں ہے, لیکن آدمی کو لگتا ہے فزیکلی ہم زیادہ اسٹرانگ ہیں, تو پری ڈومیننٹلی آدمی ہی ظلم کر رہا ہوتا ہے, فزیکل ابیوز کر رہا ہوتا ہے. سو بیکاز دے تھنک دے کین. اور یہ سارا مینٹل ایشو ہے, یہ سے آپ وہ نہیں کہیں گے غصے میں حالت میں آ کے سب کچھ ہو گیا. یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. یہ وہ والی بات ہے, جو میں نے کیا میں نے تو پیا ہوا تھا, مجھے یاد نہیں. بکواس ہے, مت پیو, غصے کو کنٹرول کرو. یہ سب ڈرامے. سر یہ ٹرینڈ کی بات آپ نے کی, ایک چھوٹے سے ٹرینڈ پہ اور بھی آئیں گے. ابھی ہم دونوں بھی کافی پی رہے ہیں. یہ کافی کا ٹرینڈ بڑا آ گیا سر آج کل. ہر گلی میں ہر جگہ کافی شاپس کھل رہی ہیں, کافی ریسٹورینٹ کھل رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا سر آگے جا کے؟ آپ کو لگتا ہے سیچوریشن تو نہیں ہو جائے گی, اتنے سارے لوگ آ جائیں گے؟ سیچوریشن نہیں ہوتی. اگر آپ ایگزامپلس دیکھیں بہت ساری ریسرچ ہوئی ہے جس پہ یہ پتہ لگا تھا کہ جو ان کی ٹارگٹ گروپ ہے, جو ان کا مارکیٹ ہے, جو جاتا ہے وہاں پہ, جس نے اس کو سکسیزفل بنایا ہے, وہ کافی پینے نہیں جاتا ہے. اٹ واز دا ایکسپیرینس آف اسٹاربکس. سو دے گاٹ اڈکٹیڈ ٹو دا ایکسپیرینس کہ صبح ہم جائیں گے, ہم کپ اٹھائیں گے, ہم جائیں گے. اٹ وازنٹ دیٹ, اٹ وازنٹ دا کافی. سو کافی کو آپ نے پارٹ آف لائف اسٹائل بنا دیا. سو اس کے اندر سیچوریشن کے چانسز ابھی تو بالکل بھی نہیں ہیں. اچھا, آپ ایون اف یو گو ٹو انڈیا, وہاں پہ کیفے کافی ڈے کے نام سے ایک برانڈ ہے جو یہاں پہ بھی آنے کی ٹرائی کی تھی اس نے, لیکن ہوا نہیں. ان کی ایک گلی کے اندر 4 شاپس ہوں گی. سیچوریشن نہیں ہوتی بیکاز اٹ بیکمز اے پارٹ آف لائف اسٹائل. So it's not the product, it's not like cake or bakery or something کہ بہت ٹو مینی کھل گئی ہیں. یہ بڑھے گی بزنس. ایکسلنٹ سر. مارشل آرٹسٹ کیا سلسلہ ہے سر؟ بڑی دھوم مچائی ہوئی ہے. یہ کیا سلسلہ آنے والا ہے سر؟ کون کون آنے والے ہیں اور کیا کانٹینٹ دینے والے ہیں اس دفعہ؟ یار عدنان میں بتاؤں, آئی ایم سو ایکسائٹیڈ اباؤٹ دس. 31 جنوری کو پاکستانی سنیماز میں ہوگی. دا مارشل آرٹسٹ از کچھ نیا سا نام ملا ہے سر پہلی مرتبہ, جو ہمیں نیٹ فلکس اور امیزون پہ یوزلی ملتے ہیں. کریکٹ, اور یہ انشاءاللہ ان پلیٹ فارمس پہ بھی جائے گی, بٹ فی الحال تو اسکرینس پہ آ رہی ہے. ورلڈ وائڈ ریلیز ہے, LA کے اندر پریمیئر ہے, کریبین میں ہو رہا ہے, آل اوور دا ورلڈ, آسٹریلیا کے اندر ہے, مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے, پاکستان میں بھی اسی وقت ہو رہا ہے. اینڈ دس از دا فرسٹ ہالی ووڈ اسٹینڈرڈ اسٹائل مووی میڈ ان US ود پاکستان, اینڈ دا لیڈز آر پاکستانی. سو وی ہیو شاز خان, جو بہت سارے لوگ ان کو ہم کے ڈراموں, ہم ٹی وی کے ڈراموں سے اور پرواز جنوں سے یاد کرتے ہیں. وہ 4 مہینے کے لیے غائب تھے, 4 سال کے لیے غائب تھے ٹو میک دس مووی. دیر از سو مچ لو, بلڈ اینڈ سویٹ ان دس مووی.
जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा इट्स आउटस्टैंडिंग. फरहान ताहिर, हॉलीवुड एक्टर हमारा अपना, प्राइड एंड जॉय ऑफ पाकिस्तान, ही इज़ इन इट. सनम सईद, पूरी दुनिया में नाम बनाया सर उन्होंने तो फरहान साहब. बिल्कुल, सनम सईद. सो दीज आर द लीड कैरेक्टर्स. और फिर इसके अंदर बाकी कैरेक्टर्स में बाहर के लोग भी हैं, बट दीज आर द 3 मेन लीड्स. सर क्या लगता है आपको जो सिनेमा से हमारी एक्सपेक्टेशन है वो पूरी होंगी इस दफ़ा इस मूवी से? अगर हमें गुड सिनेमा अच्छा लगता है तो होंगी, बिकॉज इट इज़ नॉट अबाउट कराटे ओनली और मिक्स मार्शल आर्ट्स ओनली. इट इज़ अबाउट यूनिवर्सल इमोशनल इसमें वो हुआ है जो हमारे लिए, हमारे साउथ ईस्ट एशिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. बाप बेटे की रिलेशनशिप, दादा पोता, अपनी रूट्स, बाहर एक फैमिली है, उसके अंदर फाइंडिंग योरसेल्फ, इट्स ऑल अबाउट. अच्छा नाम हालांकि हाँ, तो मार्शल आर्ट उसके अंदर ये बहुत बड़ा एलिमेंट है, बट एक उतना ही बड़ा एलिमेंट इसके अंदर एक इमोशनल. तो सर इंग्लिश में होगी ये? बनी अंग्रेजी में, पाकिस्तान में उर्दू डब्ड वर्जन आ रहा है विच इज़ फैंटास्टिकली डब्ड. अच्छा. So, पता नहीं लगता कि वो डब हुई भी है. तो सिनेमा में, और आप उस वक्त आ रहे हैं जिस वक्त ज़्यादा मूवीज भी नहीं है, 31 जन को इंशाल्लाह बड़े साफ टाइम में आ रहे हैं, स्पेस अवेलेबल है. और सर हमें भी देखनी है अच्छी मूवीज, पाकिस्तानियों को भी सर हमें नीड तो है देखनी है, जब से बॉलीवुड बंद हुआ है वहाँ से, तो हम भी देखना चाहते हैं. अगर कंटेंट अच्छा मिलेगा आपको लगता है लोग देखेंगे सर? बिल्कुल देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे. लोगों का मिजाज डेवलप हुआ, टेस्ट डेवलप्ड है नेटफ्लिक्स के थ्रू, अमेजोन के थ्रू. एक तो इस जॉनर का मिजाज डेवलप हुआ है, बट एट द सेम टाइम हम लोगों को हैबिट ख़त्म हो गई है थिएटर्स में जाने की. ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है इस वक्त. हम लोग मूवी थिएटर्स में नहीं जा रहे हैं, सब टीवी पे बैठ के यूट्यूब के अंदर. हमारा ड्रामा इज़ किंग राइट नाउ. सो आप किसी भी इन्वायरमेंट में, कल रात एक जगह बैठा हुआ था, वहाँ पे एक BBC के साथ भी बैठे हुए थे, एक हमारे बहुत सीनियर डायरेक्टर साकिब मलिक बैठे हुए थे, एक टेलीविज़न के होस्ट हैं वो बैठे हुए थे, हम 5-6 लोग बैठे हुए थे, और हम सबको कम से कम 3-3 ड्रामों को मालूम था. एट वेरी डिफरेंट एज ग्रुप्स को भी 3-3 ड्रामों का मालूम था, एंड दे वर फॉलोइंग इट. दे न्यू, तो वी वर बीइंग, वी वर जस्ट डिस्कसिंग द इंडस्ट्री. एंड सो ड्रामा सबसे बड़ा है अभी, तो लोग वहाँ ग्लूड हो गए हैं टीवी पे. बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू गो टू द थिएटर्स एंड वॉच मूवीज़. और सर हमें तो जगह चाहिए, हमारे पास है क्या पाकिस्तानी के पास, खासतौर पर कराची के लोगों के पास, इस्लामाबाद के लोग, लाहौर के बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ, हमारे पास रात में खाना है. हाँ. और बस खाना है. हाँ. और सीधा घर है वापस. तो और क्या है हमारे पास सर? अगर हमें मूवी को अच्छा देना चाहे तो हम मूवी देखने को तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन हमें मूवी अच्छी दोगे तो हम जाएंगे ना सर. बिल्कुल. अगर हमें सारी मूवीज अच्छी मिलेंगी तो सिनेमा दोबारा, अभी आप इंडियन मूवीज खोल दें, अब आप तमाशा देखें सर, सब कुछ जाएगा. तो कहीं ना कहीं सर कंटेंट लैक हुआ है. ड्रामों को तो 10 on 10 हुआ है. बिल्कुल, कंटेंट लैक बहुत हुआ है. हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोडक्शंस वो नहीं है. ईद पे 2 मूवीज़ 3 मूवीज़ जिनमें से सिर्फ 2 का आप सुनते हैं, दैट्स नॉट इनफ टू सस्टेन एन इंडस्ट्री. बट आई होप बढ़े, और लोग बनाएं, और लोग एंटर हों इसके अंदर. अभी रिसेंटली मैंने कोई 2-3 प्रोजेक्ट्स का सुना है, तो मुझे लगता है 2025 के अंदर वी विल सी. और रीजनल मूवीज़ का सुना है विच इज़ अमेजिंग. अगेन बहुत अरसे से नहीं बन रही थी. सो पंजाब सेंट्रिक, सिंध सेंट्रिक मूवीज़ बननी शुरू हुई हैं, बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व हैं. सर फिर सिनेमा भी चाहिए होंगे इनको, वो हैं इतने सिनेमा. अब ये लोग उस इकोनॉमिक इक्वेशन को देख रहे हैं कि कैसे बने, तो फिर आप इन्वेस्ट इतना करें कि उससे आपका रिटर्न आ जाए जितनी स्क्रीन्स हैं, और जब चलना शुरू होगा तो स्क्रीन्स भी आ जाएंगे. एक्सीलेंट. हाँ. PS सोल्यूशन, इतना लंबा अरसा आपका. हाँ. तो सर ये क्या सिलसिला क्या हुआ? सो फाउंडिंग पार्टनर मैंने शुरू किया था, मतलब द आइडिया केम, इट वाज माय एजेंसी. आई हैड अ पार्टनर फीबी हारून, and we started. So I was a founding partner. हमने साथ बैठ के the idea came to us. हम लोगों ने कितने साल पहले सर ये? यार इसको almost if I'm not wrong 7 साल हो गए. 7 साल हो गए. I stepped away from PH Solutions in June last year. June 30th को. ठीक है. क्या वजूहात क्या हुई सर? चुड़ैल औरत है. आप यही सुनना चाह रहे थे ना? नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई वजह नहीं हुई. वी आर वेरी वेरी गुड. सर आपने कहा चुड़ैल औरत है. चुड़ैल क्या होती है सर वैसे? जिसके पैर टेढ़े होते हैं. मैंने जिसके पैर, जब वो बचपन में देखते थे इसके पैर गोल पीछे की तरफ होते हैं. सर वो भलाएं वैसे होती कहाँ पर है जिसके पैर पीछे होते हैं? सुना था कारसाज पे खड़ी होती है. सर मैं तो कारसाज बड़ा घूमा. वो जो शुरू में एक बात आई थी, नहीं मिली सर मुझे नहीं मिली सर. अच्छा पहले ये तो बताने थे फीबी चुड़ैल नहीं है. अच्छा चुड़ैल बहुत मेरी फैमिली की तरह है. शी इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स. एक्सीलेंट.
the difference was I wanted to focus on certain kinds of projects جو مجھے ایکسائٹ کریں. میرا کریئر بنانے کا نہ عمر ہے نہ موڈ ہے. کریئر بن چکے میرے. آئی ہیو اچیو وٹ آئی ہیڈ ٹو. ناؤ آئی ایم جسٹ ڈوئنگ ورک فار پروڈکٹیوٹی اینڈ ٹو entertain myself. You know, I want to stay busy productively. And میں وہ projects کروں جس میں مجھے مزہ آئے. So the only way I could have done that was کہ میں ایجنسی سے اسٹیپ اوے کر کے جس میں آپ کے کاسٹیوم جیولری کی بھی شوٹس ہو رہی ہیں. obviously جیسے ایک ایجنسی کا کام ہوتا ہے, ایک بلک میں کام ہوتا ہے. pick the projects I want and I'm an independent consultant and I'm working. I'm on retainer with a few accounts and clients and I'm working very happily. So that's why I stepped away. اب پی ایچ کے ساتھ آپ کا آگے میں فاؤنڈنگ ممبر تھا, ہوں اور رہوں گا. اینڈ آئی ورکڈ ود دیم. میرا کوئی پروجیکٹ آتا ہے جس میں اچھا سر, ایک طرف آپ پی آر کنسلٹنٹ سیلیبریٹیز, ایک طرف یہ سارا, پھر پروڈیوسر موویز ڈرامہ, مطلب تو سر آپ ایکٹر بھی ہو ہر جگہ ہی سر. فوڈ میں بھی آپ, ہاں ہر جگہ آپ کو میں دیکھتا ہوں. فوڈ از مائی یہ کیا سلسلہ, کیا کچھ پیچھے سے بہت سارے شدید پیسے ہیں یا بہت ملٹی ٹاسکر ہیں؟ شدید پیسے کہاں سے آ گئے اتنی محنت کرنے والے آدمی کے پاس؟ اچھا نہیں. سو لوگ کہتے ہیں گولڈ لائن کے بہت زیادہ. سو نہیں, میرا مین ڈگری اینڈ ایکسپیرئنس از ان دا فوڈ بزنس. ٹھیک ہے. بٹ مائی فلاسفی ود اینی سروس اورینٹیڈ بزنسز it's your mindset and it's your understanding of how to run anything. میں جوتا بھی بیچ سکتا ہوں, میں انسان کو بھی بیچ سکتا ہوں, میں فلم بھی بیچ سکتا ہوں. کیا میرا بیچنا ہے, وہ کسی چیز کو بیچنا آنا چاہیے. بیچنا, پوزیشن کرنا, اسٹریٹجی بنانا, وہ ہر بزنس کی چیز ہے. آپ اپنے میگزین کے لیے یہی کرتے ہیں. ایکسلنٹ. اسٹریٹجی, پوزیشننگ, پھر وہ آگے چلتی ہے چیز. سو فوڈ سے میرا نیچرل پروگریشن پی آر کی طرف ہوا تھا بیکاز کانٹیکٹس بن جاتے ہیں فوڈ بزنس میں. سو آئی نیو آلموسٹ, میری فیملی بھی ایسی ہے جس کے اندر آئی نیو دا انڈسٹری a lot. I was exposed to ہم کوئل کیفے کی بات کریں نا. کوئل کیفے was mine. I was a founding partner for کوئل کیفے also. Yeah. So جی. اچھا, وہاں سے بھی آپ کو یہ, میں نے وہ نور جہاں بلگرامی کو گفٹ کر دیا تھا, اب مطلب لیگلی پیپر سائن کر کے ان کو دے دیا تھا جیسے پی ایچ کا کیا تھا. ارے سر, چیزیں بنا کے آپ آہستہ آہستہ ادھر ادھر کرتے جاتے ہیں, گفٹ کرتے. ادان میرا بیٹا مجھے فون کر کے کہتا ہے, ابو یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ایگزٹ. میں بغیر پیسے لیے ایگزٹ کر لیتا ہوں. اینڈ دے آر لائک تمہیں پتہ ہی نہیں کرتے کیسے ہیں بزنس. بٹ آئی ہیو نیور رن آفٹر منی. سو مجھے پیسہ موٹیویٹ نہیں کرتا, بالکل بھی نہیں کرتا. پیس آف مائنڈ پیسے کے ساتھ نہیں. مجھے کک ملتی ہے جب کام ہوتا ہے, جو ریزلٹ ہوتا ہے نا. اور کام کے ساتھ پیسہ خود آ جاتا ہوگا سر پھر. اللہ نے کرم کیا ہوا ہے یار. اگر مجھے پیٹرول کے 20 روپے بڑھنے سے بہت فرق نہیں پڑ رہا تو اللہ کا کرم ہے, تک چل رہا ہے. میرے پاس بہت پیسے نہیں ہیں. پیسے کی ڈیفینیشن آپ کیسے لیں گے؟ فار ایگزامپل کہ یار میرے پاس اتنے پیسے ہوں, مطلب پیسے کاؤنٹ تو نہیں ہو سکتا نا, اس کس چیز سے اس کو انٹر لنک کریں گے یار کہ میں پیسفل فیل کروں گا یہ سچویشن. ابھی آپ نے کہا 20 روپے بڑھنے سے فرق نہیں پڑتا. کچھ لوگ کہتے ہیں فرق پڑتا ہے, لیکن میں کوئی ڈیوسٹیٹڈ نہیں ہو رہا ہوں. جیسے میرا ایک دوست کہتا ہے کہ یار میں کوئی چیز خریدتا ہوں تو میں چیک نہیں کرتا اس کی پرائس کیا ہے, میرا یہ لیول ہے کہ میرے پیسے ہیں, مطلب پیسے والا انسان ہوں. آپ کس طرح کہیں گے یار وہ پیسے اتنے ہونے چاہیے, کیونکہ پیسے نیڈ تو ہے نا سر. میں بتاؤں, میرا جو ڈیفینیشن ہے ٹو بی کمفرٹیبل وہ یہ ہے کہ آپ کے آخری دنوں میں آپ کے اپنے ہسپتال اور آخری چیزوں کے پیسے آپ کے پاس ہونے چاہیے. یو شوڈ ناٹ گیٹ ڈپینڈنٹ آن اینی ون. اور اللہ میاں سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میاں ہماری ڈگنیٹی انٹیکٹ رکھے اور ہم اپنے ہی پیروں پہ چلتے ہوئے قبر میں اتریں. سو یہ نہ ہو کہ ہم ڈپینڈنٹ ہو گئے خالہ پھپھی بچوں کے یا کسی کے. یہ نہیں ہونا چاہیے. میرے لیے یہ اسٹینڈرڈ ہے کہ اللہ میاں اتنا رکھے اور زندگی بھی اتنی دے جس کے اندر یہ پورا پڑ جائے, بس. اس کے علاوہ کوئی اسٹینڈرڈ. یہ تو اینڈ کی آپ نے بات کی سر. لیونگ کے لیے, لیونگ کے اندر آپ کے پاس 3 وقت کا کھانا آ رہا ہے. دیر از نو اینڈ ٹو گریڈ. سو اگر آپ گریڈی ہو رہے ہیں یار, میں کیوں کہتا ہوں, کیوں کہتے ہیں سر یہ گورے کہ گریڈ از گڈ. وہ آپ کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کریئر میں آگے بڑھیں. وہ میری موٹیویشنز ڈفرینٹ ہے. میری موٹیویشن اینڈ رزلٹ ہے. اف آئی ایم ڈوئنگ, میں نے فوڈ بزنس کے اندر آئی وینٹ ٹو دا پیک آف فوڈ بزنس بائی ہیڈنگ انٹرنیشنل امریکن بگ چینز ایز دا مینیجنگ ڈائریکٹر آف آپریشنز فار 28 ملکوں کو ہیڈ کیا میں نے. ہو گیا, کر لیا, بور ہو گیا. اپنا ریسٹورینٹ کھولا, 14 سال چلایا, بور ہو گیا. اور یہ وہ ریسٹورینٹ ہے جس کا
ووگ ٹرکی کے فرسٹ ایشو میں ذکر ہوا, CNN نے آ کے کور کی, یہ سب کچھ کروا لیا, 14 سال چلا کے اس کو پوزیشن کر بہت امیزنگ طریقے سے. And I moved away. PR کیا, PR کا بھی پیک پہ جا کر جب LSAB کر لیا تو بڑے ایونٹس بھی کر لیے, RB اینڈ یونیلیور اینڈ فلاں بڑے بڑے کارپوریٹس کر لیے. ایکسائٹمنٹ میری, اب میں کہتا ہوں اب واٹس نیو. تو ناؤ آئی ایم ایز این انڈیپینڈنٹ کنسلٹنٹ اگین. یار یہ بھی اچھا ہے, آپ کو کک ملتی ہوگی, نئی نئی ککس ملتی ہیں, ہاں کہ اب یہ کرنا ہے, اب یہ کرنا ہے, ہاں, اور آپ ری انوینٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو. آپ کو جوان, آپ تو ہے ہی جوان, مجھے جوان رکھتی ہے یہ چیز. کیا بات ہے سر. آپ جب یہ چیزیں کریٹ کرتے ہوں گے تو آپ کا پھر 10 سال آگے ہوگا. بالکل, ہاں کہ اب یہ کرنا ہے, تو آپ یہ سوچ ہی سکتے ہیں یار اٹس اینڈ, آپ کہیں گے اٹس اے اسٹارٹ. آف کورس اٹس اے اسٹارٹ فار می, آئی ایم اسٹارٹنگ. میری وہ اسٹیج ہے کہ میں جا کے آڈیشن دوں اور میں ریزیومے لکھنا شروع کروں. کیا بات ہے سر, بالکل فریش اسٹارٹ. ایکسلنٹ. کسی جگہ نہیں چھوڑا, ڈرامے کی طرف بھی آپ اس طرح. وہ مہیش جو ہیں MD پروڈکشن کے, وہ گھر آ گئے تھے اور انہوں نے کہا, پھر میری دوست انجلین ملک, she really wanted me to be with her in a certain place. تو وہ ایسی رینڈملی کیا ہے, وہ کریئر نہیں ہے. سر سیو آور چلڈرن فاؤنڈیشن, اس کا کیا مقصد تھا سر؟ Okay, so I'm very passionate about Save Our Children Foundation. Save Our Children, یار تم ریسرچ کافی کر کے رکھتے ہو. So Save Our Children Foundation. اب آج آپ کو اتنا کور کر لوں گا کہ آپ کی پوری زندگی کو میں آج تک تو پیک کر لوں گا, لیکن 10 سال آپ نے جو پلان کیا نیا, ایک اور پوڈ کاسٹ پہ بنے گا سر دوبارہ. ڈن ہو گیا. سو سیو آر چلڈرن فاؤنڈیشن کے اندر ہم لوگ جو آپ سڑکوں پہ دیکھتے ہیں نا, ہم لوگوں کا ایک کلچر ہے. اگین جو میں نے کہا تھا, اپنے ببل میں تو ٹھیک کام کرنا شروع کرو. بچے کھڑے ہوتے ہیں, یہ ہم لوگوں کو جو بچے پیسے مانگتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں نا, دس از اے چائلڈ ٹریفکنگ ریکٹ. اٹ از ناٹ یہ اس عورت کا بچہ ہے جس نے وہ ڈرگڈ بچے ہیں, پروف ہے, ساری رپورٹس بنی ہوئی ہیں. یہ چائلڈ ٹریفکنگ ہو رہی ہے. یہ ٹریفکرز ہوتے ہیں جو 8 بچوں کو چلا رہی ہوتی ہیں. اچھا, بچے ان کے اپنے نہیں ہوتے جو یوزلی ٹریفک پہ سگنل پہ ملتے ہیں, 90% کہہ سکتے ہیں. چلیں, یہ کڈنیپڈ بچے ہوتے ہیں, یہ ڈرگڈ, یہ رینٹل پہ بچے چل رہے ہوتے ہیں 8 گھنٹے. یار وہ بچے ہلتے بھی نہیں ہیں ویسے, واقعی میں ڈرگڈ ہوتے ہیں. یہ ایک بہت گندا بزنس ہے. ناؤ سیو آر چلڈرن کا جو سنگل مائنڈیڈ ہمارا آبجیکٹیو ہے, وہ یہ ہے ان بچوں کو سیف جگہوں پہ لے کے جاؤ. تو پورے لیولز پہ جہاں پہ ہم لوگ IG پولیس سے لے کر آپ کے تھانے لیول کے اوپر سسٹم بنانا کہ سیف زون کیا ہے. تھانے میں بھی جا کے بچہ اگر ہم اٹھوا رہے ہیں اور اس کو لے جا رہے ہیں, کہاں جائے گا, کہاں رہیں گے, ایٹسیٹرا, یہ ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں. ہمارا ایک ووکیشنل اسکول ہے کلفٹن کے اندر, جہاں پہ ہم بچوں کو ووکیشنل ٹریننگ بھی دیتے ہیں اور پڑھائی بھی کرواتے ہیں. اور پڑھائی ایک لیول تک کر کے, کوئی ڈگریوں والی پڑھائی نہیں ہے, ایجوکیٹ کرتے ہیں مائنڈ وائز. اینڈ دین پھر ہم ان کو, کسی کو میکینک کے ساتھ لگوانا ہے سیف زون میں, کسی کو مینٹورشپ کہیں اور کرانی ہے, کسی کو نرسنگ میں لگانا ہے, کمپیوٹرز میں ڈالنا ہے. وہ ان کا پوٹینشیل دیکھ کے کرتے ہیں. سیو آر چلڈرن کا ٹوٹل مقصد یہ, اسٹریٹ سے بچوں کو اٹھاؤ, پروڈکٹیو بناؤ, ان کا یہ ریکٹ توڑو. یہ بہت گہرا لیکن ریکٹ ہے. یہاں بڑے 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 نام انوالوڈ ہیں ان کاموں میں سر. جی سوٹ کیسز میں جاتا ہے, اور چھوٹے نوٹوں کے بڑے نوٹ بن کے پھر ایک اور جگہ جاتا ہے ایوری نائٹ. اور ہم کیا کرتے ہیں, اگر ہمارے پاس گاڑی کے پاس کوئی آتا, ہم کہتے ہیں یار بچہ رو رہا ہے, کوئی بات ہے, ہم نکال کے 100 روپے 500 روپے. کبھی بھی نہیں دینا چاہیے, بیکاز کبھی بھی نہیں دینا چاہیے سر. یہ میسج ذرا کلیئر کریں 100%, کیونکہ لوگ بڑا ایموشنلی فول بن رہے ہیں. آپ نے صدقہ دینا ہے, آپ صدقہ دیں. آپ بچوں کے, فقیروں کے ہاتھ میں پیسہ دینے سے کوئی بھلا نہیں کر رہے ہیں. آپ ایک انڈسٹری چلا رہے ہیں. آپ ایک انڈسٹری چلا رہے ہیں جس میں بچوں کو ڈرگ کر کے, کڈنیپ کر کے استعمال کیا جا رہا ہے. نیور آپ الٹا پیسے دے کے اور بربادی کر رہے ہیں جو آپ پتہ ہی نہیں چل رہا. صرف اس وقت کی تھوڑا سا ایموشنلی آپ ہو جاتے ہیں کہ یار دیکھو یار وہ مانگ رہے ہیں پیسے, ہم دے نہیں پا رہے. ادان میں گاڑی کے اندر ایک فروٹ کا تھیلا رکھتا ہوں. کسی کو فروٹ دینا ہوتا ہے نا, تو پیسہ کوئی مانگتا ہے, میں اس کو فروٹ دیتا ہوں, کھا لو. اور میں وہ بھی اگر کیلا بھی پکڑا رہا ہوں تو میں کھول کے دیتا ہوں تاکہ دکان کو واپس کر کے کیش نہ لے. ایکسلنٹ. سو کیپ جوسز ود یو اینڈ کھول کے دو تاکہ دکان تک واپس نہ جائے. دوائی کی دکانوں کے باہر ہوتا ہے, ہمیں دوائیاں لینی ہیں, وہ آپ سے دوائی خریدوا کے آپ کے جاتے ہی واپس کر کے کیش لیتے ہیں. دوائی کے ڈبے کھول دو. سر ان کو نہیں چاہیے فروٹ, ان کو فروٹ نہیں چاہیے. نہیں, لیکن ان کو جو آپ سے کہتے ہیں نا کہ مجھے 2 روٹی دلا دیں, 2 روٹی اس وقت نہیں چاہیے تھی. آپ نے صحیح کہا, اس کے پیچھے پورا مافیا ہے سر جو اس سسٹم کو رن کر رہا ہے. میں نے ایک زمانے میں کمپین چلائی سر. رات میں نکلا, میں نے کیا کیا, اپنے وزٹنگ کارڈ پرنٹ کیے, اس پر نام سے لکھا, نمبر لکھا, اور جو بھی مجھ سے پیسے مانگتا ہے میں اس کو کارڈ دے رہا, صبح کے کام لے لینا. میں نے تقریباً سر اس رات کو 55 کارڈز دیے میرے دوست کے ساتھ. وہ دوست بھی آج دیکھ رہا ہوگا, بہت عرصے بعد بات بتا رہا ہوں. ایک بندہ صبح میرے پاس نہیں آیا.
اس ایک عورت یا وہ جو انکل یا وہ جو ایک بندہ تھا, وہ کسی ایک بندہ میرے پاس صبح جاب کے لیے نہیں آیا, اس کا مطلب مجھے اندازہ ہو گیا تھا یہ سسٹم کچھ اور ہی ہے. ان کو 30 35 40 50 60 ہزار کی جاب نہیں چاہیے, ان کو پیسے چاہیے جو مہینے کے جا کے 1.5-2 لاکھ روپے بنتے پر. میں تمہیں ایک اور ایگزامپل دوں آن دا سیم لائنس. شہباز کے اوپر ایک بچہ ہوتا تھا, جی, پیسے مانگتا تھا, جی, کیوٹ سا بچہ تھا, اور میں اس کو دیکھتا تھا, مجھے اپنے بیٹے کی یاد آتی تھی جو کینیڈا میں. سو مجھے وہ نائلو لگتا تھا اس کو دیکھ کے نا, وہ پیسے مانگتا تھا, تو میں اس سے ہمیشہ بات کرتا, پیسے نہیں دیتا تھا, بات کرتا تھا. پھر میں نے کہا مجھے اپنے امی ابو سے بات کرواؤ اینڈ آل دیٹ. پھر اس نے کسی آدمی سے میری بات کرائی. میں نے کہا اس کو میرا گھر میرے بچے چلے گئے, میرا گھر کھا دیے, میرے بچے کے کمرے میں نے اس کو ٹھہرایا, اپنے گھر میں بیٹے کے کمرے میں ٹھہروایا, بیٹے کے سارے کپڑے اس کو پہنوائے, اسکول میں ایڈمیشن کروایا, سب کچھ کیا. تیسرے دن وہ بھاگ گیا, اور میں پیسے دے رہا تھا باپ کو. میں نے کہا یہ مہینے کے کتنے کما کے تمہیں دے دیتا ہے؟ اس نے کوئی, یہ بات پرانی ہے, کوئی 3-4 سال پرانی ہے, اس نے شاید ہی سیٹ 30,000 اور سم تھنگ. میں نے کہا 40 لے لینا, بٹ اس بچے کو پڑھوانے دو, اس کو یہاں پہ رہنے دو. میں اپنی امی کے ساتھ تھا, اس گھر کے اندر وہ تھا. میں نے کہا تھا تم صبح آؤ گے, رات کو آؤ گے, تاکہ سیف رہے. گھر کے باہر ایک بابا ہمارا چوکیدار تھا, تو اٹس اے سیف انوائرمنٹ. خالی گھر ہے, بچہ یہاں پہ رہے گا, سڑکوں پہ نہیں سوئے گا, سڑکوں پہ نہیں رہے گا, گھر میں رہے گا, صاف کپڑے پہنے گا, پانی پیے گا, کھانا کھائے گا, سب کرے گا. اس کو میں نے نائل کی طرح میں ٹریٹ کر رہا تھا. چوتھے دن وہ چھوڑ کے چلا گیا, باپ لے کے چلا گیا کہ یہ پیسے کافی نہیں, اس سے زیادہ کما لیتا ہے, جو آپ نے بولی بات. سر آپ کی ایک آرگنائزیشن ہے آپ کی کمیونٹی کی, فریڈا, تو سر اس کا کیا مقاصد ہیں, یہ کیوں آئی, اور یہ اس میں چھوٹے چھوٹے سر مسئلے کیوں آ رہے ہوتے ہیں؟ سو پی آر جو ہے وہ ایک ایوالو کی ہوئی ہے ہمارے پاس, بہت ابھی اسپیس اور ہے, ابھی بہت ایوالو اور ہونی ہے. لیکن جو پریڈا ہے وہ اٹس این آرگنائزیشن ویئر آل دا آپ کی ایکٹیویشنس والے, آپ کی پی آر والے سب لوگ جو ہیں, اس کا بھی میں فاؤنڈنگ ممبر ہوں. اس کو بھی میں نے چھوڑ دیا ہے. پریڈا کو چھوڑ دیا آپ نے؟ جی, کیونکہ میں پی آر ایجنسی کے ساتھ نہیں ہوں, اٹس آل اباؤٹ ایجنسی. سو میں نے خود, دے وانٹیڈ می ٹو اسٹے ایز اے فاؤنڈنگ ممبر. میں نے کہا بٹ I cannot be the first one making a wrong move کہ میں ہوں لیکن باقی سب ایجنسیز ہیں. That should not happen. So I'm a friend of Preda. They all are my friends. And اس آرگنائزیشن کا میں فاؤنڈنگ ممبر, آپ کی اولاد ٹائپ کا ہوتا ہے نا, تو ہمیشہ آپ سے ایسوسیٹیڈ رہے گا. کوئل کیفے میرے دل کے قریب رہے گا, سکسیس اچھی لگے گی. پی ایچ سولوشنز دل کے قریب ہے, سکسیس اچھی لگے گی. فیبی چڑیل نہیں ہے, پھر سے بول رہا ہوں تاکہ آپ اس کو کیا کہتے ہیں کلک بیٹ بنا کے نہ استعمال کر لیں. تو پریڈا بھی فاؤنڈنگ ممبر تھا میں. ایشوز ہمارے نہیں آ رہے تھے. ہمارا جو اب میں دیکھ رہا ہوں مور, کیونکہ بیبی آرگنائزیشن تھی, سب بڑے بڑے نام جو آپس میں امپریشن یہ تھا کہ ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھیں گے, ساتھ کام کیا کریں گے اینڈ آل دیٹ. وین آئی انٹرڈ دا پی آر فیلڈ, بیکاز آئی ہیڈ اے گڈ ریلیشن شپ وتھ ایوری ون. میرا فرسٹ فیو جو ایکشنس تھے اس میں یہ تھا کہ پی ایچ تو چلتی رہے گی, مجھے باقیوں کو اپنا دوست بنا کے رکھنا ہے. سو I think I was one of the first few people who brought people together and said ہم سب کا فیئر شیئر ہے, کوئی کمپٹیشن ایسا نہیں ہے, سب اپنی ایکسپرٹیز رکھتے ہیں. کوئی ایونٹس میں رکھتا ہے, کوئی سب کی اپنی ایکسپرٹیز ہے, کوئی انڈیویجولس میں کام کر رہا ہے. اچھا, پہلی مرتبہ ہوا کہ سارے ایک پلیٹ فارم کے نیچے آ گئے. کریکٹ. سب جو یوزلی ساتھ پہلے نہیں بیٹھتے تھے, کسی کو ہمارے رائٹس نہیں ہوتے. ہم آپ کو پی آر انڈسٹری آپ کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. کلائنٹ کام کروا کے 90 دن کا کانٹریکٹ کر کے 180 دن تک آپ کو پیسے نہیں دے رہا ہے. آپ اپنے پیسے کے لیے فقیر ہو جاتے ہیں, اور ایونچولی کوئی ایسی چھوٹی سی چیز کریٹ کر دیتا ہے بہانہ جس سے اس کو پتا ہوتا ہے پیسے ڈیلے ہو سکتے ہیں, تو آپ اپنے ہی پیسے کے لیے فقیر بن رہے ہو. جی ٹھیک ہے, ایک دوسرے کے لوگ ہائر ہو رہے ہیں. یار کرو, لیکن بتا کے کر لو, اس کو ایتھیکل رکھو, اس کو ابو بورڈ رکھو. ایک لیٹر منگوا لو کہ آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے, ہم آپ کا یہ انڈیویجول ہائر کر رہے ہیں. تو ہم نے وہ سسٹمس, سب سے پہلے جو بینیفٹ ہے وہ آپس کا ہی اپنی انڈسٹری مضبوط ہوئی اس سے. یہ بالکل ہوئی, بالکل پی آر کی انڈسٹری مضبوط ہوئی اور مضبوط ہوئی, آپس میں ٹرسٹ لیول ڈیولپ ہوا کہ یار یہ توڑ تاڑ کرنا, آپس میں دوسرے بندے لے کے جانا, اس سے بند کرنا. دیٹس ون آف دا بینیفٹس. اینڈ دین اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا. ہاؤ ٹو پروٹیکٹ. میرے ساتھ ہوا تھا, میری ایک کلائنٹ تھی, وہ ایک دم سے اس نے ایک نئی لیئر بنا دی کہ پیسے انویسٹر تو وہ ہیں, تو جب وہ پیسے, بہت بڑا اماؤنٹ نہیں تھا لیکن
تھا ہمارے لیے بڑا تھا 3-4 لاکھ کام کروانے والا کوئی اور ہے, انویسٹر کوئی اور کام ہو چکا, پیسے کے وقت انویسٹر آ گیا, کام کے وقت آپ خود تھے. کسی نے سائن کیا ہوا ہے لیکن پیسے تو وہاں سے آئیں گے, وہ دے نہیں رہے. میں نے ایک لیٹر پریڈا کا جس میں سب کے سائن تھے اور کہا تھا کہ وی وڈ ریئلی لائک یو ٹو, بیکاز انہوں نے دیکھا یہ تو ساری محلے میں بدنامی ہو جائے گی, سارے لوگوں کے سائن ہیں, ساری بڑی ایجنسیز سائن کر کے کہہ رہی ہیں پے اپ, اینڈ دا پیمنٹ کیم ان 2 hours. سو بیکاز دے ریئلائز کہ اچھا یہ تو سب, اچھا یونٹی بہت امپورٹنٹ ہے بہت کسی بھی بزنس کے اندر, بالکل, اور جہاں یونٹی نہیں ہوتی وہیں ایشوز آتے ہیں. جب سے انٹیگریٹی اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ. ایکسلنٹ انٹیگریٹی کے ساتھ یونٹی. سو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم 4 روپے سے کم کوٹ نہیں کریں گے اور آپ جا کے 2.5 کر دیں تاکہ آپ کو مل جائے. دیٹس انفیئر ٹو ایوری بڈی. سو لیکن پریڈا کے اندر جو اس وقت ہمارے آفس بیئرز ہیں, دے آر ویری ابو بورڈ, ویری گڈ پیپل, اینڈ آئی ہوپ in the coming year and the year after آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری انڈسٹری کا بھلا ہوگا. اور سر پی آر گیم چینج نہیں ہوتی جا رہی ہے, ہر گھر میں انفلوئنسر, ہر گھر میں بلاگر, وہ فوڈ بلاگر ہے. اچھا یہ اچھی بات بھی ہے, لیکن بری بات یہ بھی ہے کہ آپ نے کیسے دیکھیں گے کون سا والا صحیح والا بلاگر ہے, فالوور فیک نہیں لیے ہوئے, کچھ نہیں لیے ہوئے, کیسے پتہ چلے گا سر؟ ہر گھر میں بلاگر ہے. اچھا دیکھیں اس کے اندر دا ڈفرینس آف پروفیشنل میکس, جو پی آر کا اگر کوئی پروفیشنل ہے, اف somebody comes to me, ابھی ایک ہے میری کلائنٹ ہیں, یو ایس بیسڈ ہیں, شی از اے ڈاکٹر, آؤٹ اسٹینڈنگ لیڈی, PhD ڈاکٹر ہیں, اینڈ شی ڈز کاؤنسلنگ فار predominantly ساؤتھ ایسٹ ایشین مارکیٹ جو امریکہ میں بیسڈ ہے, اینڈ پاکستان میں, اینڈ انڈیا میں آن لائن بھی کرتی ہیں. سو ود ڈاکٹر شیزا, اگر آپ صرف جو پہلے ہوتا تھا کہ فالوورز دیکھ لو صرف, پھر ہونا شروع ہوا انگیجمنٹ کتنی ہے, اس سے زیادہ اب میٹر کرتا ہے میرے لیے. میں آپ کو اپنا پرسنل ویو بتا رہا ہوں, میرے لیے اٹ از مچ مور امپورٹنٹ جو آپ کے مائکرو انفلوئنسرز ہیں. شاید اس کے فالوور 4000 ہیں, لیکن اس کی انگیجمنٹ جو ہے نا وہ ریئل ہے, اور وہ 4000 کے ساتھ بھی اپنی چھوٹے سرکل کے اندر بہت امپیکٹ کر رہا ہے. ابھی جو کانٹینٹ ہم کریٹ کر رہے ہیں, جی, کانٹینٹ تو دیکھیں بہت ضروری ہے. جو کانٹینٹ ہمارا ٹک ٹاک پہ جا رہا ہے, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے بہت اچھا کانٹینٹ ہو, اور ہم دونوں ڈس ایگری کریں ایگری کریں. یہ جو ہم لوگ ناچ گانے کانٹینٹ پہ لگے ہوئے ہیں, یہ بخاری اسٹریٹ پہ ادھر ادھر ہر بندہ, مطلب واچ مین بھی, وہ سب ایک طرف اچھا ان کی مرضی جو کریں, لیکن دوسری طرف یہ نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں سر؟ دیکھیں ہم ہمیشہ سے یہی تھے. یہ مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ٹک ٹاک آیا تو ہم نے ناچنا شروع کر دیا. ہم یہی تھے, ناچ رہے تھے, نظر نہیں آ رہے تھے. اب ہمیں دیکھ رہا ہے ملک کے حالات اتنے خراب ہیں. ایسے ہی تھے بھائی, خبر نہیں آتی تھی. اب ہمیں دکھ رہا ہے. اب فلسطین میں کتنی دہائیوں سے یہی ہو رہا ہے, اب ہمیں دکھ رہا ہے, اب ہمیں دیکھ رہا ہے. سو اور لیکن ہراسمنٹ بھی ہوتی تھی راستوں میں لڑکیوں کے ساتھ, تو پتہ نہیں چلتا تھا. وہ ہراسمنٹ اس وقت بھی تھی سر. اب جب ہو رہی ہے تو پتہ, یاد ہے ایک زمانے میں وہ ہتھوڑا گروپ آیا تھا, پھر وہ ایک گنجا گروپ آیا تھا, پھر یہ ٹویوٹا والا جو ابھی تو ریسنٹلی ٹویوٹا والا جو تھا کڈنیپ کر کے لے جاتا تھا. سو یہ باتیں اس وقت نہیں نکلتی تھی, آج کیمرے نکل آئے, اب کیمرے نکل آئے. اور ارے سر اچھا ہی نہیں ہوا, نکل آیا, سب کچھ باہر آ گیا, تو اب نظر آ رہا ہے. بالکل صحیح ہے. اینڈ وی ایز ویورز ہیو اے چوائس واٹ ٹو سی اینڈ واٹ ناٹ ٹو سی. آپ انٹرنیٹ پہ جا کے تو بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں نا, تو آپ کا اپنا ہے کہ آپ نے کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا ہے. تو وی کانٹ بلیم کہ یہ ٹک ٹاک پہ کیا کر رہے ہیں, جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, اینڈ اٹ ول ڈوینڈل ڈاؤن اگر آپ کو نہیں دیکھا جائے گا. اچھا الگورتھم بھی ریڈ کر لیتے ہیں نا, وہ کیا آپ اس وقت کیا, آپ کا کیا موڈ ہے, وہ آپ اسی موڈ کے حساب سے چیز دکھا رہے ہوتے ہیں. سر ویسے موڈ بھی ہمارا بڑا خراب ہے, ہمارا موڈ بھی سر ڈپریشن والا ٹائم ہے. ہاں, ہمیں بس یہی دیکھنا ہے کہ یار اچھا ہمیں ان کو دیکھ کے نا کوئی کانٹینٹ نہیں ملتا, شاید انٹرٹینمنٹ ملتی ہے کہ یہ حرکتیں کیسی چل رہی ہیں. آپ کو بریک ملتا ہے. بیسکلی یہ ہوتا ہے, آپ کا جو دماغ چل رہا ہوتا ہے, جیسے میں نے ابھی ڈیلیبریٹ, میں صبح 5 بجے اٹھتا ہوں اور میں 5 بجے سے 7 بجے تک خبریں دیکھتا تھا, باہر کی, پاکستان کی. میری ہیبٹ تھی, کافی کا کپ اور خبریں, اور پھر میرا دن شروع ہوتا تھا. میں فون نہیں آن کرتا تھا, میں ٹی وی پہ یوٹیوب پہ لگا کے باہر کے فلاں چینل, CNN, BBC, جیو, ARY, واٹ ایور, سما, یہ کر رہا ہوتا تھا. پھر میں نے کہا یار میں اپنا دن برا شروع کر رہا ہوں, دیکھوں گا مڈ ڈے دیکھوں گا. ابھی میں نے دن ڈفرینٹ, اب میں گانوں سے شروع کرتا ہوں, اللہ کا نام لے کے دعا وعا کر کے میں اپنی کوئی غزلیں لگا لی, کچھ کر لیا. سو یہ ہوتا ہے. رات کو بریک مل رہی ہے. رات کتنے سو جاتے ہیں سر؟ رات میں کتنے بجے سوتا ہوں یہ ڈپینڈ کرتا ہے. میرا لائف اسٹائل کچھ ایسا ہو گیا, کچھ بائی ورچو آف مائی ورک آلسو سم ٹائمز 3 بھی بج جاتے ہیں, کیونکہ ہم سوشلائزنگ بھی از پارٹ آف دا ورک, نیٹ ورکنگ, کنیکٹنگ ود پیپل, آل آف دیٹ. بٹ
चॉइस हो तो 10 बजे मैं अनवाइंड करना शुरू करता हूँ, 11 साढ़े 11 तक सो जाता हूँ। एक्सीलेंट। और उससे आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं आराम से? उठता हूँ वो तो मैं ना भी सो, मैं 3 बजे भी सोऊंगा, मैं 5 बजे उठ जाऊंगा, मेरी आँख खुल जाती है। ओहो हो। अच्छा सर, ये नहीं होता आप कम सोए तो आपके फिर हालात खराब होते हैं पूरे दिन? ऐसा सीन नहीं आता आपका? अच्छा, एक और चीज़ है, ऑफलाइन इज अ न्यू लग्जरी। ठीक है, ऐसा है सर कि आपको जब दिल चाहे इसको बोलो तेरी तो ऐसी की तैसी? मैं करता हूँ, नहीं चाहिए? करता हूँ। और वो स्ट्रेंथ तब आती है जब आपके जेब में नोट भरे हुए? नहीं फिर क्या? नहीं, ये बंद करेंगे, अगर आपको चलता हुआ कुछ आ रहा है वो रुक जाएगा? नहीं, द अंडरस्टैंडिंग कि अगर ये चलता रहेगा और आप वायर्ड इन एंड ट्यून्ड इन रहेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाएगी। तो दैट एरोप्लेन मोड इज माय बेस्ट फ्रेंड। सो एरोप्लेन मोड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आप अपने आप को डिस्कनेक्ट करेंगे तो आप रिफ्रेश्ड अंदर जाएंगे, और जो 4 घंटे का काम है 2 घंटे में करेंगे। यू नीड टू टेक दोज ब्रेक्स एंड डोंट लेट, ये मेरी एडवाइस तुम्हें भी है, तुम हाई अचीवर हो, डोंट लेट अदर पार्टीज, अदर स्टिमुलाई इम्पैक्ट योर स्केड्यूल। तुम कुछ भी नहीं होगे, तुम किसी के लिए कुछ नहीं होगे अगर तुम अपने लिए कुछ नहीं हो। सो अपनी हेल्थ का, अपनी मेंटल वेलनेस का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ो। एंड ये तो दिस कैन बी योर एनिमी और योर बेस्ट फ्रेंड डिपेंडिंग ऑन यू। या किस वक्त लेना है, किस वक्त नहीं लेना, हर वक्त नहीं लेना सर ऐसे। 100%, 100%। सर मैं तो अभी अब मैं आहिस्ता पहले 1 घंटा फोन को बंद करने लगा, अब मैं 2-2 3-3 घंटे की तरफ जा रहा हूँ सर। रहिए बिल्कुल, देखता हूँ क्या होता है सर। ऐसे या तो ऐसा होगा अकाउंट खाली होने लग जाएंगे। नहीं, मैं एक बात बताऊँ, कुछ भी नहीं होगा। आप जब सर वैसे 2 दफा मेरे से हुआ, चलता हुआ काम रुक गया मेरे हाथ में सर। नहीं रुका सर, आप अगर कम्युनिकेट ये करेंगे कि यार आई एम अवेलेबल। अब मैं अपने अकाउंट्स के साथ भी करता हूँ, आई एम अवेलेबल टिल 7 PM, उसके बाद आई एम नॉट टेकिंग वर्क कॉल्स। मुझे वर्क आवर्स में कॉल कर लें, अनटिल एंड अनलेस इट्स एन इमरजेंसी। ऑफ कोर्स इमरजेंसी है, 24 घंटे आप कर सकते हैं कॉल, मैसेज कर दो, वॉइस नोट कर दो, मैं बीच में खोल के चेक कर लूँगा। लेकिन काम की कॉल 7 बजे के बाद मैं नहीं लूँगा। वो मेरी माँ का टाइम है, मैं अम्मी के साथ बैठ के अम्मी को खाना खिलाऊंगा, मैं अम्मी से बातें करूँ, मैं अपना टीवी देखूँ, मेरे दोस्त आएँ, दैट्स माई टाइम। काम नहीं करना उस वक्त, और ये हमने सेलेक्ट कर लिया। पीस ऑफ माइंड आपका माशाल्लाह बड़े पीसफुल लग रहे हैं। दोस्तियाँ सर आपकी इंडस्ट्री में सबके साथ हैं, जो आपकी पीस को इन्वेट करता है या ख़राब करता है तो करते क्या सर उसको फौरी उस वक्त क्रॉस? मुझसे क्रॉस नहीं होता है। लर्न किया है, यू नो, विद लाइफ लेसन्स लर्न किया है कि हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ जो मैं काट दूँ। जब किसी का जो कोई भी सिनारियो हो सकता है, मुश्किल टाइम मेरा किसी के साथ आया हुआ है अगर, तो आई ट्राई टू हैंडल दैट, नॉट कट देम ऑफ। मुझसे एम्पुटेशन नहीं होता सर। वो उस टाइम तो बड़ा पीस आपका माइंड ख़राब होता होगा जिस वक्त आप, बहुत होता है, क्योंकि आप उनका सब कुछ ले रहे होते होंगे और कुछ वो दे नहीं रहे होते होंगे उस वक्त। यार जो मेरे अंदर भरा हुआ है, अगर मैंने शुरू किया तुम्हारे साथ तो तुम रुक नहीं पाओगे। तो रोकने के लिए तो बड़ा मुश्किल काम है सर किसी को। अगर आपको लोगों को रोकना है तो वो तो पीस ऑफ माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर देता है। मैं अपने आप को कहता रहता हूँ, मुझे नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करनी, मुझे पॉजिटिव एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है, एंड आई कम्युनिकेट दैट। नेगेटिव एनर्जी का मैं कह देता हूँ, यार अब मुझसे नहीं हो रहा, प्लीज़ अब ये नहीं करो, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं हूँ यहाँ, मैं दोस्त हूँ, मैं अब, लेकिन आई कांट टेक दिस एनीमोर। ये हो करना पड़ता है। अच्छा, इसमें सर लोग कट जाते हैं यूजुअली या रुक जाते हैं? लोग तो मांगते हैं। अगर कट जाएँ तो सही है, लेकिन मेरे ख्याल से मेरी रिलेशनशिप्स के अंदर आई गिव अ लॉट in terms of being there for people. मैं emotionally, physically, मेरा दिल घर खुला होता है मेरे जानने वालों के लिए, मेरे दोस्तों के लिए। तो इतनी जल्दी वो जाते कहीं नहीं, शायद कभी कभी तो दिल करता है चले जाएं, लेकिन नहीं जाते, आ जाते हैं वापस, बात समझ आ जाती है। कहते हैं लोग तब तक आपके साथ रहना चाहते हैं जब तक उनको जो चाहिए वो आपसे मिल रहा हो। ये तो ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन नेचर। मुझे कोई खुशी हो सकती है, वो प्यार हो सकता है, वो पैसे हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। तो मेरे जो बच्चे हैं ना, वो मेरे माँ बाप बन गए। सो वो मुझे ही लेक्चर मिलते रहते हैं पूरा दिन। सो व्हेन आई गो ऑन अ फोन कॉल विद देम, सो मुझे ऐसी ऐसी बातें बोली जाती हैं, यू डोंट नो यू गेट यूज्ड अब्बू। एंड मैंने कहा, कहाँ यूज बेटा? डू यू थिंक आई एम सो स्टूपिड दैट आई एम नॉट गेटिंग अ किक आउट ऑफ इट? आई एम गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट। ये हो नहीं सकता कि कोई यूनिलेटरली आपको यूज कर रहा हो और आपको पता ना हो। इतने भी कभी कभी सर बंदा अपने आप को खुद ही कहता है मैं यूज हो रहा हूँ भाई, मुझे भी कोई किक मिल रही है, मुझे लग रहा है कि मैं हेल्प करूंगा या मैं हूँगा इनके लिए, तो मुझे भी मजा आ रहा है। ये पता होता है 100% कि यार ये इस वक्त मामलात अपने यूज वाले, लेकिन उनको पता ही नहीं होता इनके यूज भी कुछ नहीं है। Absolutely. तेरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। Absolutely. थैंक यू सर। थैंक यू। और आते रहिएगा सर, कभी आपको टाइम मिले सर, आपसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है सर। प्लेजर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।